بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات۔ سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب مولانا رومی شاہ شمس تبریز سے واقف کار نہ تھے۔ ایک دن شاہ شمس تبریز مولانا رومی کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں مولانا رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو شاہ شمس نے ان سے پوچھا، این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے ان کو کوئی عام ملنگ سمجھ کر جواب دیا، این علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس نے یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا رومی کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے، واپس آئے تو اپنی وہ نادر اور نایاب کتابیں غائب پائیں۔ چونکہ شاہ شمس وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا۔ شاہ شمس نے مکتب کے اندر کے پانی کے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس تالاب میں ڈال دی۔ یہ سن کر مولانا رومی حیران اور پریشان رہ گئے۔ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اتنی قیمتی کتابیں ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈلنے سے ان کی سب سیاہی دھل جاتی تھی۔ شاہ شمس سے دکھ زدہ لہجے میں بولے۔ شاہ شمس ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ سن کر شاہ شمس اٹھے اور تالاب سے ساری کتابیں چونکہ جس طرح صحیح سلامت تھی نکال کر مولانا رومی کے آگے ڈھیر کر دیں۔ یہ دیکھ کر مولانا رومی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بالکل خشک ہیں۔ مولانا چلا اٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ شاہ شمس نے جواب دیا، علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر شاہ شمس چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پہن کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجئے۔ شاہ شمس نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں تھا۔ سامعین محترم، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے جو چاہیں اپنی کرامت کا ظہور لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جب وقت آتا ہے۔ لیکن ایسے اولیاء اللہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچے اولیاء سے محبت کرنے والا بنائے۔